نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام آنے والے معزز مہمانان گرامی اور اسٹیج کے اوپر اس وقت الحمدللہ ہماری پورے ملک کی قیادت موجود ہے، میں تو آپ حضرات کے سامنے صرف دو باتوں کے ذریعے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے مہمانان لاہور کے علاوہ دیگر اضلاع کی طرف سے بھی تشریف لا رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ راستوں میں بعض ساتھیوں کو کچھ ناگواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی کو گیٹ کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو مہمانوں کے آگے پہنچانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے اپنی رابطہ کمیٹی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے تہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی آنے والے ہمارے معزز مہمان کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی جگہ پر کوئی تکلیف کوئی ناگواری، یقیناً یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنا بڑا نظم ہے، گھر کے اندر کوئی چھوٹا سا فنکشن ہو، چھوٹا سا پروگرام ہو تو اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر بہت ساری ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر اگر ہمارے کسی آنے والے معزز مہمان کو کسی بھی جانب سے، ہمارے سیکورٹی والوں کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، کسی بھی طرف سے اگر کوئی پریشانی کوئی گرانی ہوئی ہے تو میں اپنی رابطہ کمیٹی کی طرف سے آپ حضرات سے جو ہے معذرت چاہتا ہوں۔ اور نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ماشاءاللہ یہاں پر جو موجود ہیں، رحمت حق بہانہ می جوین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیا، اور واقعتاً اس پہ صرف ایک مختصر سا واقعہ عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اور وہ ہمارے پنجاب کے بلکہ ہمارے ملک کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہمارے مجلس کے حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس پنجاب کے کسی گاؤں والوں نے خط بھیجا کہ حضرت ہم اپنے گاؤں کے اندر ختم نبوت کا جلسہ کروانا چاہتے ہیں، ختم نبوت کا جلسہ کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا پیغام اپنے گاؤں والوں کو سنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں آپ کا وقت چاہیے، آپ کا ٹائم چاہیے۔ تو حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ کا تعین کر کے ان کو وقت دے دیا کہ بھئی تم فلاں تاریخ کے لیے یہ پروگرام طے سمجھو اور پروگرام کی تیاری کرو۔ اب حضرت نے جس وقت خط کا جواب دیا، ادھر سے جیسے ہی اس گاؤں کے اندر یہ اطلاع پہنچی کہ یہاں پر ایک عظیم عالم دین حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بیان فرمائیں گے، ان کا جلسہ ہوگا، تو بس اس گاؤں کے جو وڈیرے قادیانی تھے انہوں نے ان کمزور مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا کہ خبردار اگر یہاں پر ختم نبوت کا جلسہ ہوا تو یاد رکھیں کہ جلسہ کرنے والے تو جلسہ کر کے چلے جائیں گے، مولانا صاحب تو تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے، پھر تمہارا یہاں پر رہنا ہم دوبر کر دیں گے۔ چنانچہ وہ مسلمان گھبرا گئے،
اب مولانا اپنے طے شدہ وقت کے مطابق جس وقت گاؤں میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، کوئی پروگرام کی تیاری نہیں، کوئی پروگرام کی تیاری نہیں، کوئی کسی جگہ پر پیغام کے پروگرام کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو اس موقع پر جس میزبان نے ٹائم لیا تھا حضرت سے، تو حضرت ان کا ایڈریس پوچھ کر ان کے گھر پہنچے اور فرمایا بھائی آپ لوگوں نے وقت لیا تھا اور کیا بات آج جلسہ نہیں؟ تو وہ اس میزبان نے درخواست کی، حضرت ہم مانتے ہیں ہم نے آپ سے ٹائم لیا، آپ سے وقت لیا، ہماری ایک مجبوری ہے، ہماری اس مجبوری کی وجہ سے ہم یہاں پر جلسہ نہیں کروا سکتے، آپ کے آنے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ یہ آنے جانے کا کرایہ لیں اور ناراض نہ ہوں، آپ واپس چلے جائیں، یہاں پر جلسہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھئی جلسہ نہیں ہو سکتا، آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ تو اس میزبان مسلمان میزبان نے وجہ بتلائی، وجہ یہ کہ یہاں کے رہنے والے قادیانی وڈیرے وہ اثر و رسوخ والے ہیں، آپ پروگرام کر کے چلے جائیں گے، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے اس موقع پر ختم نبوت کانفرنس نہیں ہو سکتی، برائے مہربانی آپ چلے جائیں۔ مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جناب پہلے مسئلہ آپ کا تھا، پہلے مسئلہ میری ذات کا تھا، اب نہ مسئلہ تمہارا ہے، اب نہ مسئلہ میری ذات کا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر یہ پروگرام بھی ہوگا، یہ ختم نبوت کانفرنس بھی ہوگی، تم آرام سے بیٹھو، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں آئے گا، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا، تم فارغ ہو، تمہارے جلسہ نہ کروانے پہ اب جلسہ نہیں ہوگا، اب یہاں پر میرے نبی کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تم صرف اتنا کرو، تم صرف اتنا کرو کہ مجھے اس علاقے کے اندر کسی ایک ایسے آدمی کی رہنمائی کرو جو اس علاقے کا بدماش آدمی ہو، مجھے صرف اس تک جو ہے رسائی کر دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ سامنے ڈیرے کے اوپر ایک آدمی ہے، وہ بدماش نورا اس کا نام ہے، آپ جو ہے اس سے جا کے مل لیں۔ تو حضرت مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس نورے کے پاس تشریف لائے، نورا حضرت کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ مولانا صاحب آپ خیریت سے تشریف لائے، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو حضرت مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک جلسہ کرنا چاہتا ہوں، ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں، یہ سامنے والے گاؤں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نورا کہنے لگا حضرت میرے لیے حکم کیا ہے، کیا میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس موقع پہ حضرت مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے نورے، آج تک تم اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے آئے ہو، آج اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پہرے داری کی ضرورت ہے، تمہاری چوکی داری کی ضرورت ہے۔ تو نورا نے کہا حضرت میں حاضر۔ تو نورا حضرت مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گیا، آگے آگے نورا ساتھ باڈی گارڈ بھی۔ تو حضرت جو ہے اب وہاں متعینہ مقام پر پہنچ کر حضرت مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ کیا، ختم نبوت پر شاندار بیان ہوا، تقریر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو زوردار طریقے سے بیان کیا گیا۔ تو اور جو ہے نورا اس وقت باڈی گارڈ بن کے وہ بالکل سامنے کھڑا ہے۔ حضرت جلسہ کر کے فارغ ہوئے، اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے کیا ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، اب دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا کون ہے؟ اب ایک آدمی جو ہے سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور لباس سنت کے مطابق ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو اب یہ شخص بولا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کچھ عرصہ پہلے آپ فلاں گاؤں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیان کرنے کے لیے آئے تھے، قادیانی آپ کو بیان نہیں کرنے دیتے تھے، تو میں نے اس وقت وہاں پر پہرا دیا تھا، میں وہ نورا ہوں، وہ نورا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نورا تو وہ نورا ہے
جس نے اس وقت چوکیداری کے جو ہے فرائض سر انجام دیے، جی حضرت میں وہ ہوں، تو یہ آپ کا یہ کیا معاملہ؟ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ واقعتاً وہ ہیں۔ فرمانے لگا، وہ نورا کہنے لگا حضرت آپ تو جلسہ کر کے واپس آ گئے، آپ تو پروگرام کر کے واپس آ گئے، رات کو جس وقت میں لیٹا ہوں، سونے کے لیے لیٹا ہوں، بس میری تو قسمت جاگ گئی، میری قسمت جاگ گئی۔ میں لیٹا ہوں، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نورے میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو نے آج میری عزت و ناموس کی خاطر، ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر تو نے آج جو پہرا دیا ہے، میں اتنا خوش ہوں کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بشارت دیتا ہوں، کل قیامت والے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو میرے دوستو، اس موقع پر اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، بالکل یہی سما یہاں پہ بھی تھا، بالکل یہی سما یہاں پر بھی تھا۔ قادیانیت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مینار پاکستان میں عظیم و شان جو ختم نبوت کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ہم ہر ممکن کوشش کر کے اس کو رکوا دیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے جو ہے درخواست یہ کرتا ہوں کہ نورے نے جو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کی خاطر چند گھنٹے پہرا دیا تو میرے نبی نے شفاعت کی بشارت دے دی۔ میرا ایمان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے، جتنے اس وقت یہاں پر ہمارے مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اکابرین کی موجودگی میں میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، یقین جانے رحمت حق بہانہ می جویند، میرے اللہ نے میری اور آپ کے لیے شفاعت کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔